الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے خالق عز و جل کی نعمتیں کتنی ہیں، کیا ہم شمار کر سکتے ہیں؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ کی نعمتوں کو آفاق میں دیکھو اور اپنے اندر دیکھو۔ اپنے اندر ہم اپنے جسم میں کتنی نعمتیں ہیں آپ تلاش کریں، اور اسی طرح سے جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں میں استعمال کرتا ہوں، اس پر ہم غور کریں۔ پھر آسمان و زمین میں اللہ رب العالمین کی نعمتیں کتنی ہیں یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا حد و حساب نہیں ہے، ان گنت نعمتیں ہمارے چاروں طرف گھری ہوئی ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ ہر وہ چیز جو تم نے مانگا ہم نے تم کو عطا کر دیا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، لا تحصوها۔ اور یقیناً انسان بڑا ہی ظالم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو نہیں پہچانتا، اور کفار کے معنی ہیں بڑا ناشکرا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں خوشحالی، عیش و عشرت اور سکون و آرام، صحت تندرستی بہت ہیں۔ کتنی نعمتیں ہم گن سکتے ہیں؟ گن نہیں سکتے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا احسان، اس کا فضل و کرم، اس کی مہربانی، جو اپنے بندوں پر جس کو چاہتا ہے جس کو نہیں چاہتے سب کو دیتا ہے، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ دنیاوی اور اخروی، دین اور دنیا، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا۔ اور قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں پالا، اور پالنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دین کی دعوت دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نعمت جو تم نے مجھے پالا پوسا بچپن میں، اس کے بدلے میں تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہے، تو اس کو کہا نعمت۔ اور اسی طرح سے وَنِعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اللہ نے کہا جب فرعون غرق ہو گیا، اور اسی طرح جو قوموں کو اللہ نے عذاب میں ہلاک کر دیا، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، ایسی نعمتوں میں تھے جس میں وہ مزے اڑا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرور تھے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، لوگوں تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ہے، کوئی بھی بھلائی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اور اما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے جو بھی نعمت دیا ہے اس نعمت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاری کرو، نعمت کا اظہار کرو۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دیا، نعمت توحید، نعمت عقیدہ اور نعمت اسلام، اور اللہ تعالیٰ کی جو شریعت آئی ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے تمام نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد کہا اگر کسی نے نعمت کو بدل دیا، اللہ کی نعمتوں کو بدل کر غیر اسلام، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر کتنی ہیں۔ بہت ساری نعمتیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں صرف ہر مخلوق کو عطا فرمایا ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا اس کائنات کے اندر۔ تو ہم غور کریں اپنے آپ میں، آسمان و آفاق و زمین میں اور کائنات میں اور ہماری ارد گرد میں، اور اللہ کے بندوں میں کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ کائنات ہمارے لیے اللہ نے مسخر فرمایا، اور یہاں زندگی اور سورج و چاند ہمارے لیے خدمت کر رہے ہیں، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت، ہمارے لیے ہدایت، پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کے پاس وحی نازل فرمائی، اور کلمہ توحید،
پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں، اور یہ دین، یہ توحید اور یہ انبیاء کا دین قیامت تک اللہ رب العالمین اس کو باقی اور جاری اور ساری رکھا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، یہ پیغمبر اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے تمہیں تعلیم دیتے ہیں، ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، حکمت سے مراد سنت نبی علیہ السلام کی تعلیم تمہیں دیتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بنایا، جتنا خوبصورت انسان دنیا کے اندر ہے کوئی اور مخلوق نہیں اتنی خوبصورت۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کریم سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی توحید کو اپنانے میں، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے میں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تم کو پیدا کیا اور بہترین انداز میں، بہترین شکل میں تم کو برابر ایک ہی جیسا انسان پوری دنیا کے اندر اللہ نے بنایا۔ دوستو، اللہ رب العالمین کی نعمتیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک پوری مخلوق پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ نے فرمایا بنی آدم کو اللہ نے عزت، شرافت اور بزرگی عطا فرمائی، اور ان کو آسمان و زمین کی تمام چیزیں ان کے مسخر کیا۔ زمین کے اندر بھی اپنی قدرت چلتی ہے، ہواؤں میں بھی انسان پلین اڑاتا ہے، اور سمندروں میں ایک سے ایک بڑے سے بڑے جہاز اڑاتے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں ان کے کھانے کے لیے اللہ نے مہیا فرمائے، اور تمام مخلوقات میں اللہ نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اسی آیت سے استدلال لیا جاتا ہے جو سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 70 ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی بھلائی ہے وہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا ہے، اگر اس دعا کو کوئی انسان پڑھ لے تو پورے دن کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ دعا جو پڑھے گا ایک مرتبہ صبح میں، اور اسی طرح سے شام میں، صبح شام کے اذکار کے ساتھ یہ دعا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھنے سے پورے دن کا شکر ادا ہو جاتا ہے، اور شام میں پڑھنے سے پوری رات کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ ان نعمتوں کو ہم جو استعمال کرتے ہیں، اگر کسی کی طرف نسبت کر دیا کہ فلاں کا احسان ہے، فلاں کی نعمت ہے، فلاں کی وجہ سے میں ہوں، فلاں نے یوں کیا، اگر یہ ایسا کہے گا تو کفران نعمت ہو جائے گا۔ ہمیشہ پہلے الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور پھر اس کے بعد میں فلاں نے ہماری مدد کی ہے، فلاں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا ہے، لیکن سب سے پہلے نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ نعمتیں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نسبت، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا ضروری ہے، اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، اور زبان سے، دل سے، اور جسم سے، اور اپنے مال سے، ہر اعتبار سے، جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو نعمتیں شکر گزاری چاہتی ہیں، اور سب سے بڑا شکر کا کلمہ الحمدللہ۔ الحمدللہ یہ شکر کا سب سے عظیم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف میں ہر نعمت میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ارکان شکر، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکر ادا کرنے کے جو ارکان ہیں وہ 3 ہیں۔ ان میں سے پہلے اقرار کرنا کہ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار دل سے، زبان سے، اعضائے جسم سے، مال سے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی نعمت دیا ہے وہ ہماری دی ہوئی ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو،
اللہ نے تم کو اس لیے دیا تاکہ آپ ان پر خرچ کریں جن کے پاس نہیں ہے۔ تو پہلی چیز نعمت کے شکر گزاری میں اقرار کرنا نعمتوں کا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان نعمتوں کی نسبت منعم حقیقی یعنی نعمتوں کو دینے والا، عطا کرنے والا عز و جل کی بارگاہ میں اپنی زبان سے ہمیشہ شکر ادا کرنا اور اس کی حمد و ثنا کرنا، الحمدللہ کہنا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان نعمتوں کو، تیسرا رکن کیا ہے نعمتوں کے شکر کا، کہ ان نعمتوں کو استعمال کرنا، ان نعمتوں کو خرچ کرنا منعم حقیقی اللہ عز و جل کی رضامندی میں، اس کی خوشنودی میں۔ میرا جسم، میرا دل، میری زبان، میرا مال، میرا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کے لیے تربیت کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے میرے دوستو یہ جو نعمتیں ہیں ان کی شکر گزاری بہت ضروری ہے، شکر واجب ہے، اور شکر ادا نہیں کرتا وہ انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحن میں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا اور کہا اے گھر والو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو پھونک مارا اور صاف کیا اور کہا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب کسی کے گھر آتی ہے اللہ کی نعمت، اگر اس کی شکر گزاری نہیں کی جاتی، قدر نہیں کی جاتی، تو پھر یہ واپس چلی جاتی ہے، دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی ہے۔ اور نعمتیں شکر گزاری سے باقی رہتی ہیں، اور انسان جتنا شکر گزاری کرے گا اتنا زیادہ اس کی نعمتیں مستمر، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر شکر گزاری کرو گے اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اگر نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو دوستو شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیسے؟ اللہ کی عبادت کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، آپ اتنی زیادہ تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں۔ تو آپ نے شکر گزاری نماز کی کثرت، اللہ کی بارگاہ میں کثرت سجود کے ذریعے اور کثرت عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہوتی ہے۔ میرے دوستو آج نعمتیں، دولت اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، بولتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دولت، دنیا اور ہوس اور مال کے پیچھے پیچھے ہائے ہائے وائے وائے کرتے رہتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ تو میرے دوستو ان نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے ارکان اعتراف کرنا دل سے، اور اللہ عز و جل کی طرف ان نعمتوں کی نسبت کرنا، اور ان نعمتوں کو اللہ عز و جل کی چاہت میں خرچ کرنا، اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ نعمتیں شکر گزاری واجب ہے، اور شکر گزاری ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فرمایا آپ نے هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، میرے بندوں میں کچھ مومن ہو گئے مجھ پر ایمان لانے والے، اور کچھ میرے نافرمان بندے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی نعمت سے، اس کے فضل و کرم سے بارش ہوئی ہے، یہ کہنے والے اللہ تعالیٰ پر ایمان والے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں موسم کی وجہ سے، فلاں اس ستارے کے نکلنے کی وجہ سے، یہ ستارہ جب نکلتا ہے یہ مرگی لگتی ہے، یہ فلاں موسم آتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قال بنوء کذا و کذا، تو وہ انسان کافر بی و مؤمن بالکواکب، تو میرا کافر ہے، وہ کفر کرنے والا ہے، اور اس کے بعد ایمان رکھتا ہے کس پر؟ ستاروں پر۔ ایمان رکھتا ہے کس پر؟ حالات پر اور دنیاوی چیزوں پر۔ تو ایسا انسان اللہ کا نافرمان ہے، اور جو نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ کافر ہے۔ اور قرآن مجید میں دسیوں مقامات پر شکر گزاری کے الفاظ موجود ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے نہ کرنا
کفران نعمت ہے، اور کفران نعمت یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ہم کہیں گے کہ فلاں نے ہم نے یہ دیا، فلاں نے ہم نے وہ کیا، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے نہیں ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے اندر خوبی ہے، آپ کے اندر جو بھی بھلائی ہے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے ظاہری طور پر، باطنی طور پر اور جسم کے طور پر، خوبصورتی سے لے کر، دولت سے لے کر، ہنر سے لے کر، اور آپ کی ڈگریوں اور آپ کی صلاحیتوں سے لے کر، آپ کا مقام اور منصب سے لے کر، اور دنیا کے اندر جتنی بھی عزت آپ کو ملی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دکھائیں گے، تم غور کرو، فکر کرو، آفاق میں اور اپنے انفس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کو قدر کرنے، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔